کرامات تو آپ کی بے شمار ہیں، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ علمی حوالے سے آپ کے گفتگو کی جائے، کیونکہ الاستقامت فوق الکرامہ، علم پر جو عمل ہے اس پر استقامت جو ہے وہ کرامت سے بہت بڑا درجہ ہے۔ تو بلا شبہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ کرامات عطا فرمائی تھیں، آپ کے وجود مسعود سے بے پناہ کرامات کا ظہور ہوا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی کرامات کو دیکھ کر راہ ہدایت اختیار کی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بڑا ہی علمی مقام تھا، آپ نے دینی علوم پر دسترس خود بھی حاصل کی، آپ نے یقیناً یہ پڑھا ہے کہ آپ بچپن سے ہی تحصیل علم کے لیے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ نے اپنی ماں کی بات جو کہی ہوئی تھی اس پر عمل کیا، اور سارے کے سارے لوگوں نے وہ نصیحت والی بات جو چور لوٹنے کے لیے آئے تو آپ نے کہا تھا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا نصیحت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جی بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں چونکہ استقامت پہ بات کر رہا ہوں کہ ماں کے فرمان کو سن کر اس پر استقامت اختیار فرمائی، اور استقامت کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور آپ کی وہاں کرامت کا ظہور نہیں ہوا تھا، وہاں آپ نے استقامت دکھائی تھی، اور جب استقامت آپ نے دکھائی تو سارے کے سارے جتنے بھی چور تھے، ڈاکو تھے، ان کے سرداروں نے بھی مل کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ تو یہ استقامت ہے جس کا یہ کمال ہے۔ تو علمی حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سید الاولیاء ہیں، اسی طرح سید العلماء بھی ہیں۔ علماء کے اندر بھی آپ کو بڑا ہی درجہ، بڑا ہی مقام حاصل ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالبین علم کے لیے، طالبین تصوف کے لیے، طالبین طریقت کے لیے بے پناہ آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ اگر آپ کی کتب کو دیکھا جائے تو بے شمار کتابیں ہیں، بہجت الاسرار ہے، الحدیقۃ المصطفیہ ہے، غنیۃ الطالبین ہے، الفتح الربانی والفیض الرحمانی ہے، اسی طرح آپ کی بے شمار ایسی کتابیں ہیں جن سے طالبین حق کو تلاش کرتے ہیں اور علم کی خیرات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پورا ہفتہ 7 دن آپ پڑھایا کرتے تھے، اور 13 علوم تھے جن پر مکمل آپ کو عبور حاصل تھا، اور انہی پر آپ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ دیگر علوم پر بھی آپ نے پہلے خود علم حاصل کیا اور لوگوں کو پھر پڑھایا۔ 7 دن آپ کا یہ معمول تھا کہ پورا ہفتہ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر 3 دن ایسے تھے جن میں وعظ فرمایا کرتے تھے، اور وعظ میں حسن بھائی 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک لوگوں کی تعداد موجود ہوتی تھی۔ 3 دن یہی معمول ہوتا تھا، اور آپ کے خطاب کے دوران ایسا اکثر ہوتا تھا لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا تھا، وہاں سے لاشیں لوگوں کو اٹھا کرتے تھے۔ آپ کی آواز کے اندر اتنی محویت تھی، لوگ اتنا محو ہو جاتے تھے کہ ان کی جان بھی پرواز کر جاتی تھی اور ان کی علم بھی نہیں ہوا کرتا تھا، ایسی خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ پھر 3000 کے قریب علماء جو علم حاصل کرتے، تربیت حاصل کر کے وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے تھے، اور یہ ہر سال کا معمول تھا کہ ایک سال کے اندر 3000 سے زائد علماء تیار کرتے جن کی مکمل تربیت کر کے ان کو اپنے اپنے علاقوں میں روانہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ اس وقت تعلیم کا اتنا رجحان بھی نہیں تھا۔ جی بالکل، اس وقت شہر بغداد کو علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ آج تو جگہ جگہ یونیورسٹیز موجود ہیں، لیکن اس وقت شہر بغداد میں دور دراز سے لوگ سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ نے کرامات کے حوالے سے ذکر فرمایا، تو بے شمار کرامات ہیں، لیکن میں ایک کرامت یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا ذکر کیا تو اسی حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دن آپ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب اچانک آسمان کی جانب دیکھ کر مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل کے ولی، بڑی تیری کرامات ہیں، بڑا تیرا درجہ ہے، آ ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی کرامت دیکھ، آ اس امت کے ولی کی کرامات کو بھی دیکھ۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، سارے مجمع پر ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوئی، ممبر سے اترے، ایک اپنے غلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ غلام حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور وہ غلام سو رہے ہیں، آنکھ لگی ہوئی ہے، تو حضور غوث اعظم آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ عجیب سی کیفیت لوگوں پر طاری ہے، حضور غوث اعظم کا رعب طاری ہو جاتا لوگوں پر۔ وہ ایک عجیب قسم کی جب کیفیت ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اس کیفیت سے باہر نکلے، ممبر پر گئے، دعا خیر ہوئی، محفل ختم ہو گئی۔ کسی کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ حضور غوث اعظم سے یہ سوال کر سکیں کہ کیا ماجرا پیش آیا، آپ نے پہلے بنی اسرائیل کے ولی کو مخاطب کیا، پھر آپ اپنے غلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کانپنے لگ گئے آپ کے،
عجیب ماجرا ہے، لیکن حضور غوث اعظم کا رعب تھا، نہ پوچھ سکے۔ حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے جمع ہو گئے اور آ کر کہا حضور سے تو ہم نہ پوچھ سکے، آپ ہی ہمیں ارشاد فرمائیں کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ پیش آیا۔ حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیر کی مجلس اتنی کامل مجلس ہے، اتنا یہاں سے فیض ملتا ہے کہ اچانک دوران محفل میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں حضور تشریف لے کر آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی۔ پھر میں مقام و مرتبہ کی اگر بات کروں تو میرے پیر کا یہ مقام ہے، میں تو خواب میں حضور کو دیکھ رہا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواب سے باہر موجود تھے وہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور ان کو اتنا بھی معلوم ہو گیا تھا کہ علی بن ہیتی کے خواب میں حضور سید عالم تشریف لے چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ لوگ اگر آرام بھی کر رہے ہیں تو خواب میں دیکھ لیا کرتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا